class 11th. Topic: Powers of Supreme Court. یعنی اس ٹاپک میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ملک میں جو جوڈیشری ہوتی ہے اس کی ٹاپ لیول جو ہوتی ہے دیٹ از سپریم کورٹ. اسی سپریم کورٹ کے پاورز کیا ہے وہ اس ٹاپک میں ہمیں کور کرنا ہے. دیٹ از پاورز آف سپریم کورٹ. نمبر فرسٹ پاور دیٹ از آرجنل جورسڈکشن. یعنی کہ انڈین کانسٹیٹیوشن جو ہے ہندوستان کا آئین جو ہے اس آئین میں جو آرٹیکل 131 ہے اس 131 آرٹیکل میں آرجنل جورسڈکشن کا ذکر ہوا ہے. یعنی کہ کیا کہا گیا اس میں کہ سپریم کورٹ کے پاس پاور ہے اگر کسی بھی وقت کوئی بھی ڈسپیوٹ ارائز ہوتا ہے بٹوین سینٹر اینڈ ون اور مور اسٹیٹ. یعنی کہ ریاست یا ایک سے زیادہ ریاستوں اور سینٹر کے درمیان اگر کوئی بھی ڈسپیوٹ ارائز ہوتا ہے یا پھر اسٹیٹس کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ ارائز ہوتا ہے تو سپریم کورٹ کے پاس پاور ہے کہ وہ اس ڈسپیوٹ کو ہیئر کرے گی اور اس کے بعد اس پہ کیا ڈیسیجن دے گی. یعنی ان ابو کے سپریم کورٹ ہیز آرجنل جورسڈکشن. یعنی کہ اگر کوئی بھی ڈسپیوٹ سینٹر اور اسٹیٹس کے درمیان ہو یا پھر اسٹیٹس جو ہوتے ہیں ریاستیں جو ہوتی ہیں ان کو آپس میں کوئی ڈسپیوٹ ہو وہ ڈسپیوٹ جو ہے وہ صرف اور صرف سپریم کورٹ سنے گا اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے پاس ہی پاور ہے کہ وہ اس پہ کیا کوئی بھی ڈیسیجن دے گا. ادر کورٹ چاہے ہائی کورٹ ہو چاہے پھر جو لوور کورٹس ہے دے کی ناٹ ڈیسائڈ اینی ڈسپیوٹ بٹوین سینٹر اینڈ ون اور مور اسٹیٹس اور بٹوین اسٹیٹس. نمبر سیکنڈ پوائنٹ دیٹ از ریٹ جورسڈکشن. یعنی کہ انڈین کانسٹیٹیوشن جو ہے اس میں جو آرٹیکل 32 ہے اس آرٹیکل 32 میں سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر کسی بھی شخص کے فنڈامنٹل رائٹس یعنی کہ جو بنیادی حقوق انڈین کانسٹیٹیوشن میں دیے گئے ہیں یہاں کے سٹیزنز کو اگر ان کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو سپریم کورٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ کیا ایشو کرے گا ریٹز ایشو کرے گا تاکہ اس شخص کے اس سٹیزن کے جس کے فنڈامنٹل رائٹس وائلیٹ ہوئے ہیں ان کی کیا حفاظت کی جائے. یعنی کہ نمبر سیکنڈ پوائنٹ میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ لوگوں کے بنیادی حقوق جو ہے ان کی حفاظت کرتا ہے. وہ کیسے کہ اگر کسی بھی شخص کے فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی ہوتی ہے اس کے فنڈامنٹل رائٹس چھینے جاتے ہیں تو وہ سٹیزن تو وہ شہری کیا کرے گا وہ ڈائریکٹلی اپروچ سپریم کورٹ کو کر سکتا ہے فار انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس. اور سپریم کورٹ کے پاس پھر یہ پاور ہے کہ وہ ریٹز جو ہے 5 ٹائپس آف ریٹز جو ایشو کرتا ہے ان ڈفرینٹ سچویشن وہ سپریم کورٹ کے پاس ہی پاور ہے تاکہ ان فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے. نمبر تھرڈ پوائنٹ دیٹ از جوڈیشل ریویو. یعنی کہ انڈین کانسٹیٹیوشن میں جو آرٹیکل 137 ہے اس آرٹیکل 137 میں جوڈیشل ریویو کا ذکر کیا گیا ہے اور اس میں کیا کہا گیا ہے دیٹ از کہ جب کوئی بھی ایگزیکٹو آرڈر یا پھر لیجسلیٹو انیکٹمنٹ یعنی کہ پارلیمنٹ یا پھر اسٹیٹ اسمبلی کوئی بھی بل پاس کرتا ہے کوئی بھی قانون بناتا ہے یا پھر ایگزیکٹو جو ہوتی ہے وہ کوئی بھی آرڈر ایشو کرتے ہیں اگر وہ کسی بھی پروویژن جو انڈین کانسٹیٹیوشن میں جو جتنے بھی پروویژنس ہیں جتنے بھی آرٹیکلس ہیں اگر وہ کسی پروویژن کے خلاف ہو تو سپریم کورٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ اس آرڈر کو اس قانون کا جائزہ لے گی اور اگر انہیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی بھی پروویژن کی جو انڈین کانسٹیٹیوشن میں جتنے بھی پروویژنس ہیں جتنے بھی آرٹیکلس ہیں اگر ان میں سے کسی ایک کی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے تو سپریم کورٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ اس لا کو اس آرڈر کو کیا ڈکلیئر کرے گا وائڈ یعنی کہ کالعدم قرار دے گا. یعنی کہ اس پوائنٹ میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جوڈیشری کے پاس یہ پاور سپریم کورٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ کیا کرے گا کہ وہ
یہ ریویو کرے گا کہ جو بھی آرڈر پاس ہوا ہے ایگزیکٹو کی طرف سے یا جو بھی بل پاس کیا گیا ہے لیجسلیٹو کی طرف سے، اگر وہ کسی بھی پروویژن کے خلاف ہو تو سپریم کورٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ اس قانون کو، اس آرڈر کو کالعدم قرار دے سکتا ہے انڈر آرٹیکل 137۔ اس کے بعد کیا ہے، دیٹ از ایڈوائزری جورسڈکشن، یعنی کہ آرٹیکل 143 جو ہندوستان آئین کا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو، جب بھی پریزیڈنٹ سپریم کورٹ سے کیا کرے گا، ایڈوائس مانگے گا، تو سپریم کورٹ کو وہ ایڈوائس پریزیڈنٹ کو دینی ہوگی۔ ایپیلیٹ جورسڈکشن، یعنی کہ اس میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، دیٹ از ہائیسٹ کورٹ آف اپیل، یعنی کہ جو بھی کیسز لور کورٹ سنتے ہیں اور پھر اس کے اوپر جو بھی ڈیسیجن دیا جاتا ہے، یعنی کہ لور کورٹ جو بھی کیسز ہیئر کرتے ہیں، اس کے بعد ان کیسوں کے اوپر ڈیسیجن دیتے ہیں، تو سپریم کورٹ ان کیسز میں جو بھی آرڈر دیا گیا ہو اس کو ہیئر کر سکتا ہے، یعنی کہ سپریم کورٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ جتنے بھی لور کورٹس ملک میں ہیں، جو چاہے ہائی کورٹ ہو چاہے پھر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ ہے، جو کیسز وہ ڈیسائیڈ کریں گے، اس کے بعد فائنل اتھارٹی ٹو ڈیسائیڈ دیٹ کیس از سپریم کورٹ، یعنی کہ سپریم کورٹ از ہائیسٹ کورٹ آف اپیل۔ یہ وہ لور کورٹ کے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں ان پہ دوبارہ کیا ہیئر کرے گا اور اس کے بعد اپنا ڈیسیجن دے گا۔ آرٹیکل 141، یعنی کہ انڈین کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل 141 ہے، اس میں سپریم کورٹ کا پاور کیا ہے کہ کوئی بھی لا جو سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کیا ہو، وہ پورے ملک میں جتنے بھی کورٹز ہے، چاہے ہائی کورٹ ہو چاہے پھر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جتنے بھی لور کورٹس ہے، ان تمام کے اوپر وہ ایپلیکیبل ہوتا ہے، یعنی کہ سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کو اتنا پاور ہے کہ وہ جو کوئی بھی ڈیسیجن دیتے ہیں وہ پوری ملک میں لاگو ہوتا ہے، ہر ایک کورٹ کو وہ امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے۔ کورٹ آف ریکارڈ، یعنی کہ ایز کورٹ آف ریکارڈ جب ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے پاس کیا ہے، دو پاورز ہیں۔ نمبر فرسٹ، اٹ کین پنش فار کنٹیمپٹ آف کورٹ، یعنی کہ اگر کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسٹیٹیوشن سپریم کورٹ کے کسی بھی ڈائریکشن کی کیا کرتی ہے، کسی بھی ڈائریکشن کو ڈس اوبے کرتا ہے، تو سپریم کورٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ اس کو کیا پنشمنٹ دے گا، اٹ کین پنش فار کنٹیمپٹ آف کورٹ۔ اور نمبر سیکنڈ کیا ہے، ججمنٹ، پروسیڈنگ اینڈ ایکٹز آف سپریم کورٹ آر ریکارڈ فار پرپیچوئل میموری اینڈ ٹیسٹمونی۔